یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ اپنے آپ کو حسینی کہنے والے جماعت سے 25 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، فجر کی نماز سے ایک بھی مقتدی اس مسجد کے اندر نہیں آیا ہے، ایک بھی مقتدی جس کو ہم نماز پڑھائیں، نہ جناتے ہیں جو ہم جناتوں کو نماز پڑھائیں، یہاں پر جماعت سے نماز ہو جائے۔ لگ بھگ روزینہ یہی ماحول ہو رہا ہے، یہی روزینہ ہو رہا ہے، ایک بھی مقتدی مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، لگ بھگ 150 گھر اس مسجد کے اگل بغل میں 150 گھر، ایک بھی مقتدی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم حسینی ہیں، اتنا ڈھول بجایا ہے ان لوگوں نے کہ نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان نماز پڑھنے والا بن جائے اور اپنی مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے۔ ایک بھی مقتدی نہیں، روزینہ ہم 10-15 دن سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی مقتدی اس مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آج یہی ہوا کہ ہم ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھا تو دیں کہ مسجد کے اندر جنات آ رہے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اس امام صاحب کی بات سن لی آپ نے؟ آپ کو جھٹکا لگا کہ نہیں؟ ضرور لگا ہوگا، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کہیں آپ کے مسجد کا بھی تو یہ حال نہیں؟ ضرور اپنی مسجد کا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ بھی فجر کی نماز بستر میں، ظہر کی نماز دفتر میں، عصر کی نماز کاروبار میں، مغرب کی نماز چائے کے ٹھیلوں میں اور عشاء کی نماز گھر والوں کے ساتھ ٹی وی میں بتا رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ کہیں ہمارے ساتھ بھی تو یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں ہمارے اور آپ کے محلے کے امام کا بھی تو یہ حال نہیں کہ امام صاحب اکیلے ہی نماز ادا کر رہے ہیں، جنات تک ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، جماعت کی نماز کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ بھی نہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز سے 25 منٹ لیٹ ہو چکا ہے اور ایک بھی نمازی کا پتہ نہیں۔ اکثر گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد تو بنا دیتے ہیں، امام رکھ دیتے ہیں اور خود ہی امام صاحب اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی کا کوئی پتہ نہیں، سب اپنے اپنے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اور امام صاحب صرف اکیلے تنے تنہا کسی طرح نماز پڑھ کے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماہ کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماہ کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج ہم مسجدیں تو تعمیر کر دیتے ہیں لیکن ہم خود نمازی نہیں ہو پاتے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت نے عرش پہ اپنے محبوب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا، جو پوری کائنات کے نبی ہیں۔ عرش پہ بلانے کے بعد یہ نماز کا تحفہ عطا کیا۔ نماز میرے دوستو، آپ غور کیجئے کہ اگر آپ سفر میں ہوں گے، بیمار ہوں گے تو روزہ چھوڑنے کی، قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر آپ غریب ہیں تو حج عمرہ نہیں کریں گے۔ حج اور عمرہ اور زکوٰۃ صرف اور صرف مالداروں پر واجب ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک پر بالغ ہونا شرط ہے۔ ہر ایک بالغ مسلمان مرد عورت پر نماز فرض ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں۔ صحابہ اکرام جنگ کے میدان میں، کچھ صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ اور کچھ صحابہ اکرام جنگ میں ہیں۔ باری باری سے ایک مرتبہ
چند صحابہ اکرام کی جماعت بنتی ہے، پھر اس کے بعد جو باقی چند صحابہ اکرام ہیں ان کی جماعت بنتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ نماز جنگ کے میدان میں بھی معاف نہیں ہے، اور آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز فرض ہے مومنین پر اپنے مقررہ اوقات میں۔ آج اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے، اور تقریباً اکثر گاؤں دیہاتوں کی مسجدوں کا یہی حال ہے، ہم سب کا یہی حال ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، آج ہمارے ساتھ مصیبتیں لگی ہوئی ہے، آج مسلمان کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے گھر کو ویران کر کے اور تم سوچ رہے ہو کہ ہم خوش رہیں گے، مزے کے ساتھ بستر میں پڑے رہیں گے؟ کیا پیڑے کھا کر کے اسلام اس دنیا میں غالب ہوا ہے؟ اسلام کو غالب ہونے کے لیے قربانیوں کی ضرورت پڑی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جنت کی چابی ہے، اور آج ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ یہ امام صاحب بتلا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے محرم میں خوب ڈھول بجایا ہے، اور اتنا ڈھول بجایا ہے کہ 10 دنوں سے روزانہ یہی ماحول ہے کہ ایک مقتدی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اب بتلائیے، آج ہم محرم میں ڈھول بجانا، ڈی جے بجانا، ماتم کرنا اور کرتب دکھانا، اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ آج ہم ربیع الاول میں کیک کاٹنا، جشن عید میلاد کے نام پر جلوس نکالنا، سڑکوں کو جام کرنا، لنگر چلانا، اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بغیر تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلا سکتے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی تو پہچان ہی نماز ہے۔ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرش محشر میں ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرش محشر میں ہے۔ پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ سوچئے کل ہم اللہ کے دربار میں کون سا چہرہ لے کر جائیں گے، اپنا کون سا عمل دکھلائیں گے؟ وہ نبی جو ہماری خاطر رات رات بھر نمازوں میں رویا کرتے تھے، ہماری خاطر جس نبی نے اپنے دندیں مبارک کو شہید کرایا، ہماری خاطر جس نبی نے طائف کی گلیوں میں پتھریں کھائی ہیں، ہماری خاطر جس نبی نے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ ہجرت کیا، جس نبی نے ہماری خاطر، ہم گناہگاروں کی خاطر طرح طرح کی قربانیوں کو پیش کیا، جس نبی نے ہم گناہگاروں کے خاطر اپنے گھر خاندان کو چھوڑا، اس دین کو بچانے خاطر، اس دین کو بلند کرنے کی خاطر، اس نبی کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ اس نبی کو ہم کیسے اپنا چہرہ دکھلائیں گے؟ میرے عزیز دوستو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، اور دین کے تمام احکام کو شریعت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ نماز کو قائم کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔